السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ایک وبرکاتہ۔ لائن میں تو یہ ہو کہ صحابہ کی اسٹریم جو ہم نے یہ مسلسل کی ہے، اور الحمدللہ مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہر سال ہم کچھ نہ کچھ صحابہ کے بارے میں اسٹریم میں کہتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس دین کے ناقل ہیں، یعنی دین کی جو تعلیمات ہیں، دین کے جو اصول ہیں، جو دین کی بنیادیں ہیں، وہ صحابہ کرام سے ملی ہیں۔ تو صحابہ کرام پر طعن کا مطلب ہے ان کو غیر معتبر کرنے کا مطلب ہے کہ دین کو غیر معتبر کر دیا جائے، دین میں طعنہ کیا جائے۔ تو براہ راست ان کا مسئلہ دین سے جڑا ہے، تو صحابہ کے دفاع کا مطلب دین کا دفاع ہے، اور صحابہ کی برائی کرنے کا مطلب دین کی برائی ہے۔ اب میں بات آگے کرتا ہوں۔ تو جتنے لوگ صحابہ کرام کی عظمت کے انکاری ہیں، چاہے وہ مکمل طور پہ صحابہ کی عظمت کے منکر ہوں، یا جزوی طور پہ یعنی کچھ صحابہ کی عظمت کے منکر ہوں، یا ایک دو چند صحابہ کی عظمت کے منکر ہوں، تمام لوگوں سے یہ میری گزارشات ہوں گی، جو 8 گزارشات ہیں۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ 20-25 منٹ میں بات میری مکمل ہو جائے۔ پہلی چیز جو اصولی طور پہ سمجھنے کی ہے، جس کو ہم بار بار کہتے رہتے ہیں، تھوڑا سا میں دوہرا دیتا ہوں، کہ صحابہ کرام کو غیر معصوم مانتے ہوئے مجموعی حیثیت سے ان کی جو عدالت ہے، ان کی جو ثقافت ہے، ان پر جو ہمارا بھروسہ ہے، اعتماد ہے، اہل سنت کا متفق علیہ اور اجماعی مسئلہ ہے۔ ان کی عدالت، ان کی عظمت قطعی ہے، محکم ہے، پختہ ہے، قرآن و سنت میں اس کے دلائل کثرت سے موجود ہیں، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس قطعی، محکم، پختہ، متفق علیہ اور اجماعی موقف کے خلاف جو بھی بات آئے گی، ایک اصولی چیز ذہن میں رہنی چاہیے، یا تو وہ بات غلط ہے، مردود ہے، ناقابل اعتبار ہے، غلط طریقے سے وہ بات پیش کی گئی ہے، یا پھر اس کی صحیح تشریح اور تعویل ہوگی جو ہمیں معلوم نہیں ہے۔ یہ اس کو کہتے ہیں استقراء۔ صحابہ کرام کے موضوع پر جو باتیں لکھی گئی ہیں، کہی گئی ہیں، ان کا استقراء کریں گے، ان کا اگر مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ بات سامنے آئے۔ اب آئیے اس کے بعد دوسری بات میری یہ ہے، وہ یہ کہ عظمت صحابہ پر جتنے لوگ حرف گیری کرنے والے ہیں، تمام لوگوں کے یہاں ایک جو بنیادی اور اصل محرک ہے، اصل اور بنیادی وجہ ہے، وہ دینی نہیں، بہت حد تک سیاسی ہے۔ چاہے یہ حرف گیری کرنے والے، طعنہ کرنے والے، برائی کرنے والے اہل سنت میں سے ہوں، یا ان کا تعلق روافظ سے ہو، رافضیوں سے۔ روافظ کے ہاں توہین صحابہ کا جو اصل محرک ہے، بنیادی محرک ہے، وہ ان کا نظریہ امامت ہے اور خلیفہ بلا فصل کا تصور ہے۔ یعنی وہ مانتے ہیں کہ امامت رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم، اور امامت کا ان کا ایک الگ مطلب ہے، رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ان کے بیٹے، پھر ان کے بیٹے، پھر ان کے بیٹے میں ہے، اور یہ منصوص ہیں اللہ کی طرف سے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل ہیں، یعنی اللہ کے رسول کے بعد قطعی طور پہ وہی خلیفہ ہیں۔ یہ ان کا نقطہ نظر ہے۔ اب اس تصور کو جب وہ پوری مضبوطی کے ساتھ پیش کرنا چاہتے ہیں، اور اس نظریے کو ایک دم یعنی کہ پختہ طور پہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے سامنے پیش کریں، تو صحابہ کرام کی ذات بیچ میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کی ذات کو یہ اکھاڑ پھینکتے ہیں۔ تو اصل اور بنیادی محرک یہ سیاسی چیز ہے۔ اردو زبان میں کیونکہ جو ہے ہمارے مخاطب بر صغیر ہند و پاک کے لوگ بیشتر ہوتے ہیں، ہماری زبان اردو ہی ہے، ہندی ہی ہے، اسی میں ہم بات کرتے ہیں۔ تو اردو زبان میں توہین صحابہ کے باضابطہ معمار اور اس کی بنیاد رکھنے والے مولانا مودودی ہیں۔ مولانا مودودی کے بعد ان کے اثر سے یہ فتنہ
سنی حلقوں میں بڑھتا گیا. میں نام نہیں لینا چاہتا، بہت سارے نام ہیں اور آپ لوگ اتنے دنوں میں سمجھ گئے ہوں گے کہ کتنے سارے نام ہیں. ان کے یہاں بھی ایک خاص طرح کا سیاسی نظریہ ہے اور تھا. اس نظریہ کی زد میں جو بھی صحابی آیا، مولانا مودودی اور ان کے اثر میں جو لوگ رہے، رونقتے چلے گئے. وہ نظریہ کیا ہے؟ وہ نظریہ ہے خلافت کا، ملوکیت کا. پچھلی اسٹریم میں جس پر مختصر گفتگو میں کر چکا ہوں، آواز خراب تھی کسی حد تک، لیکن بہرحال خود دھیان دے کے سنیں گے تو وہ گفتگو سمجھ پائیں. عام طور پر جب بھی آپ کسی کو صحابہ کرام پر بزبانی کرتے ہوئے پائیں گے تو وہ کسی نہ کسی درجے میں سیاسی اثر میں مبتلا نظر آئے. سیاسی اختلاف سے باہر ہو کر کسی بھی صحابی کے بارے میں، ان کے اخلاق کے بارے میں، ان کی عادات کے بارے میں، ان کی عدالت کے بارے میں گفتگو کرنا ان کے لیے بے حد مشکل، بلکہ ناممکن ہے. یہ تیسری بات. کل 8 باتیں میں پیش کروں گا. جن لوگوں نے خلافت و ملوکیت کا نظریہ پیش کیا اور اس نظریے کی روشنی میں صحابہ کرام پر تنقید کی، جو اس نظریے کی راہ میں آیا ان کے اپنے حساب سے، اور یہ کہا کہ چونکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے ملوکیت کا آغاز ہو گیا، اس لیے حالات بدل گئے. یعنی حالات بگڑے کہاں سے؟ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ملوکیت آئی، وہاں سے حالات بگڑے. گویا ان کے مطابق کی ساری خرابی یہیں سے لازم آئی جب ملوکیت آ گئی. میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ وہ ملوکیت ہے کہ نہیں ہے، کتنی ہے کتنی نہیں. تو ایسے یہ بات جو لوگ بھی کہتے ہیں، مولانا مودودی نے بھی یہ بات کہی ہے، تو ان کی خدمت میں اور ایسے نظریہ رکھنے والے تمام لوگوں کی خدمت میں بہت مختصر طریقے سے ایک بات پیش کرنا چاہوں گا کہ مولانا مودودی نے اپنی کتاب خلافت و ملوکیت میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ الزام لگایا ہے کہ آپ نے بیت المال کے رقم میں سے 5 لاکھ دینار کی، 5 لاکھ دینار، آج 5 لاکھ روپیہ کیا ہے؟ 5 لاکھ روپیہ بہت بڑی رقم ہے. ابھی 5 لاکھ روپیہ نہیں ہے، 5 لاکھ دینار ہے. 5 لاکھ دینار کی خطیر رقم مروان جو ان کے رشتہ دار تھے عطا کر دی. یہ اور اس طرح کے اقدامات کی بنا پر لوگوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کیا تھا. اب آپ دیکھیے نا کہ اصل میں جب سلسلہ شروع ہوتا ہے تو وہ سلسلہ ٹوٹے گا ہی نہیں. سوال اس بات کا ہے کہ جب خرابی ملوکیت سے آئی تھی اور ملوکیت اصل بگاڑ کی وجہ ہے، تو جب کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تو بھئی خلافت راشدہ کا دور ہے. اگر خرابی کی وجہ ملوکیت تھی تو خلافت راشدہ میں اس طرح کی بڑی خرابیاں کیسے پیدا ہو؟ حالانکہ ہمارے نزدیک تو یہ بات ہی من گھڑت ہے، لیکن چونکہ مولانا مودودی صاحب اور ان کے اثر میں جو لوگ ہیں اس کو تسلیم کرتے ہیں، تو وہ یہ اس بات کا جواب دیں کہ خلافت راشدہ میں کیسے اس طرح کی خرابیاں آ گئیں. جب بگاڑ کی وجہ ملوکیت ہے تو خلافت راشدہ میں اس طرح کی خرابی کیسے آ گئی؟ پھر دوسرا سوال کہ مودودی صاحب خود لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عمر بن عبد العزیز نے بیت المال کی وہی حیثیت بحال کر دی جو خلافت راشدہ میں تھی. اب جب خرابی ملوکیت میں ہے تو عمر بن عبد العزیز تو ملک تھے، انہوں نے بیت المال کی حیثیت کو کس طرح بحال کر دیا جبکہ وہ خلافت راشدہ کے آدمی نہیں ہے. حالانکہ آپ ضمنی بات اگر میں چھیڑوں تو یہ کہ بھئی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمانے خلافت میں اور آپ کی زمانے حکومت میں جو عدل تھا، جو انصاف تھا اور بیت المال کی جو حیثیت تھی اور جو سکون تھا اور جو امن تھا اور جو تمام خیرات تھے، عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اس کا عشر عشیر بھی نہیں، اس سے کئی گنا زیادہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں تھا. بہرحال اس سے قطع نظر، اب اگر یہ کہا جاتا ہے کہ خلافت اور ملوکیت دونوں کے ماحول میں فرق تھا، بھائی ٹھیک ہے، یہ بات صحیح ہے. خلافت کا معاملہ الگ ہے اور بعد کے زمانے کا معاملہ الگ ہے. تو یہاں پر یہ بات ہے کہ بھائی شیخین کے ادوار بھی تو مختلف تھے. جو بات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تھی، ان دونوں خلفاء کے زمانے میں جو بات تھی اور جو امن تھا اور جو بہتری تھی، جو خیر تھا،
وہ خیر، وہ بہتری، وہ امن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نہیں تھا، یہ دور بالکل مختلف تھا۔ تو کیا یہ مان لیا جائے کہ اسلامی نظام حکومت صرف 2 خلفاء کے دور میں تھا؟ کیا یہ مانا جائے؟ جیسا کہ مستشرقین کہتے ہیں کہ بھئی مسلمانوں کے ہاں خلافت کے تعلق سے، حکومت کے تعلق سے، سسٹم کے تعلق سے کوئی تعلیم ہی نہیں ہے، اور ان کا سسٹم تو چند سال تک چل سکا اور اس کے بعد بالکل ختم ہو گیا۔ یہ تو وہی بات ہوئی جو مستشرقین کہتے ہیں، جو اسلام کے مخالف کہتے ہیں۔ بہرحال میں بات کو آگے لے جانا چاہتا ہوں۔ چوتھی بات تک آ گیا ہوں، 4 باتیں انشاءاللہ رہ جائیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ عظمت صحابہ کے جو منکر ہیں، یا جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ من پسند طریقے سے صحابہ پر تنقید کر سکیں، انہوں نے اس بات کی بڑی کوشش کی ہے کہ عدالت صحابہ کا مفہوم بدل دیں۔ بھئی اہل سنت کا متفقہ اور قطعی نظریہ کیا ہے؟ الصحابۃ کلہم عدول، تمام کے تمام صحابہ کرام عادل ہیں، ثقہ ہیں، بھروسہ مند ہیں، قابل اعتبار ہیں، اخلاق عادات میں بڑے مرتبہ پر فائز ہیں۔ الصحابۃ کلہم عدول، یہ مطلب ہے، اور یہ اہل سنت کا متفقہ مسئلہ ہے۔ مولانا مودودی اور ان کے اثر میں جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ الصحابۃ کلہم عدول کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ سے روایت کرنے میں یا آپ کی طرف کسی بات کو منسوب کرنے میں کسی بھی صحابی نے سچائی سے تجاوز نہیں کیا، یعنی کوئی بات رسول گرامی کی طرف غلط منسوب نہیں کیا، اور رسول گرامی سے روایت کرنے میں کبھی جھوٹ اور کذب اور اس طرح کی چیزوں کا سہارا نہیں لیا۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ گویا تقوی، طہارت، اخلاق کا معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا۔ یہ ان کا اپنا بنایا ہوا معنی ہے۔ بھائی اس سے تو صحابہ کے تقوی کی اور طہارت کی اور اعلیٰ اخلاق کی نفی ہو جاتی ہے۔ ہاں یہ بات درست ہے کہ صحابہ معصوم نہیں تھے، صحابہ معصوم نہیں تھے، لیکن معصوم نہ ہونے کے باوجود، غلطی اور گناہ کے امکان کے باوجود، جو بہت سارے لوگوں سے ہوا بھی، ان کی عدالت، ان کی ثقاہت، ان کا اخلاق، ان کا تقوی، ان کی طہارت، اس پر اہل سنت کم سے کم متفق ہے، بعض اہل بدعت کو چھوڑ کر کے۔ اگر اس کے خلاف کوئی بات کہتا ہے تو وہ سمجھیے کہ بدعت کا شکار ہے۔ یہ چوتھی بات۔ پانچویں بات یہ ہے صحابہ کرام کے سلسلے میں تاریخی روایات کا مسئلہ۔ آگے جو تسلسل ہوگا وہ اسی کا ہوگا۔ اس سلسلے میں ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ صحابہ کرام کے سلسلے میں صرف وہی روایات قبول کریں گے جو ان کی شان کے مطابق ہوں گی۔ یہ بڑا نرالا قاعدہ، یہ غلط ہے۔ یعنی جو یہ بات ہے کہ بھائی وہ روایات قابل قبول ہوں گی جو صحابہ کرام کی شان سے ملتی ہیں، ان کے تقوی، ان کے اخلاق، ان کی طہارت، ان کی ثقافت سے میل کھاتی ہیں، وہ روایات تو قبول ہوں گی۔ لیکن جو روایات اس سے میل نہیں کھاتی ہیں وہ قبول نہیں ہوں گی۔ یہ اصول غلط ہے، ایسا کہتے ہیں کون؟ جو صحابہ کرام پہ اپنی من چاہی تنقید کا راستہ کھولنا چاہتے ہیں یا کھول چکے ہیں۔ جواب اس بات کا یہ ہے کہ ہم یہ بات کہتے ہی نہیں ہیں، اصلاً تو ہم یہ بات کہتے ہی نہیں ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ان روایات کی تحقیق کی جائے گی، روایات کی تحقیق کی جائے گی، کیونکہ صحابہ کرام کی عدالت جو ہے وہ پختہ اور قطعی دلیلوں سے ثابت ہے۔ اب اس کے خلاف اگر کوئی روایت آئے گی تو تحقیق کی جائے گی۔ اگر تحقیق میں وہ غلطی ثابت ہوتی ہے تو مان لیں گے انسان ہونے کی حیثیت سے۔ بھئی ایک عام دنیا کا عام انسان اگر ہے، ایک عام عالم، ایک عام ڈاکٹر، ایک عام ذمہ دار، ایک عام ادارے کا ذمہ دار، پرنسپل کسی اسکول کا، کوئی شریف آدمی جس کو بھی آپ شریف سمجھتے ہیں، جس کی تقوی، جس کی طہارت، جس کی نماز، جس کے روزے، جس کی سچائی پر آپ کو بھروسہ ہے اور سب کو بھروسہ ہے، اب اس کے خلاف اگر کوئی بات آتی ہے تو طریقہ کیا ہے؟ آپ چھوڑ دیجئے اصول تاریخ اور اصول حدیث، چھوڑ دیجئے اسلامی تاریخ کا مسئلہ، چھوڑ دیجئے صحابہ کا مسئلہ، ایک عام شخص کے بارے میں کیا طریقہ ہوتا ہے؟ یہی طریقہ ہوتا ہے کہ بھئی پتہ کیا جائے کہ جو بات ان کے بارے میں کہی جا رہی ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے۔ پتہ جب کی جاتی ہے اگر وہ بات صحیح ہے
تو مان لیا جاتا ہے کہ ہاں ان سے ہو گئی ایسی بات، یہ غلطی ان سے ہوئی. لیکن اگر ایسا کہ بس جو بھی ان کے بارے میں آئے قبول کر لیا جائے، یہ تو کوئی اصول نہیں. علامہ ابن تیمیہ نے یہ بات ذکر کی ہے، یہ اصول ہے موجود، علماء نے اس کو لکھا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ اصول خانہ ساز ہے، اپنا بنایا ہوا ہے. علامہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ صحابہ کی شان میں جن روایات سے حرف آتا ہے، تحقیق سے پتا چلا ہے کہ ان میں اکثر جھوٹی ہیں، یا ان میں ایسی کمی بیشی کر دی گئی ہے کہ اصل صورت جو ہے وہ مسخ ہو گئی ہے. یہ بات علامہ ابن تیمیہ نے بیان فرمائی ہے. تو اصول استعمال کیا جائے گا تحقیق کا، یہ کہنا کہ یہ غلط ہے یہ صحیح نہیں. اسی طرح یہ بھی کہتے ہیں کہ متقدمین کے یہاں تاریخی روایات کا مسئلہ احادیث کی طرح نہیں ہے. یہ سب کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس سے ایک بات کا آپ اندازہ لگائیے نا کہ اس نقد صحابہ کی بنیاد بہت کمزور ہے. صحابہ پر تنقید کی بنیاد بہت کمزور ہے. صحابہ پر تنقید کرنے والے چاہتے ہیں کہ تحقیق نہ کی جائے، اسی لیے وہ اپنی تحریروں میں، اپنی تقریروں میں، اپنے بیانات میں یہ بات کہتے ہیں. آپ کو کتابوں میں یہ بات ملے گی، مودودی صاحب کی یہاں یہ بات ملے گی کہ بھئی تاریخی روایات کا مسئلہ حدیث کی طرح نہیں ہے. یعنی حدیث میں جس طرح آپ تحقیق کرتے ہیں، تاریخی روایات میں تحقیق نہیں کی جائے گی. یہ بات کیوں کہتے ہیں؟ یہ بات اس لیے کہتے ہیں کہ میں نے جو الزام لگایا ہے صحابہ پر، اس کی تحقیق نہیں ہونی چاہیے. جواب کہ تاریخ کا معاملہ حدیث کی طرح نہیں ہے. بھئی متقدمین پرانے جو تاریخ نگار ہیں، ان کے یہاں اصل چیز تو یہ تھی کہ روایتیں جمع کر دی جائیں، روایتیں جمع کر دی جائیں، ایک بات. لیکن اس کے باوجود تاریخی روایات پر ویسی ہی تنقید موجود ملتی ہے جیسی حدیثوں میں ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایک دور تھا بھئی اصل چیز حدیثیں تھیں، تو حدیثوں میں تحقیق اور ان کی تخریج اور ان کو حفظ کرنے کا اور ضبط کرنے کا اور جمع کرنے کا اور تمام طرح کی خدمتوں کا ماحول تھا. تاریخ پہ اس طرح توجہ نہیں تھی. تاریخ پہ اس طرح توجہ نہیں تھی تو اس طرح کی تحقیق بھی تاریخ پر نہیں ہوئی. لیکن یہ کہ اس میں حدیث کے اصول استعمال ہی نہیں کیے گئے اور تاریخ کا معاملہ حدیث کی طرح نہیں ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے. مثال کے طور پہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ روایت بیان کرتے ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کے سلسلے میں کہ ان کو زہر دیا گیا. اب زہر دینے کے سلسلے میں مورخین کے یہاں دو بات ملتی ہے. ایک بات یہ کہ یہ زہر یزید نے دیا، اور ایک بات یہ کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سر پہ الزام تھوپا گیا ہے. اب علامہ ابن کثیر تاریخ میں بات لکھتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ الزام یزید پر صحیح نہیں ہے، اور اس الزام کی نسبت یزید کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف تو بدرجہ اولا نہیں صحیح. تو اور خود مولانا مودودی اور اس طرح کے لوگ جو اس سلسلے میں تاریخی روایات کی وکالت کرتے ہیں کہ بھی تاریخ میں ایسا ہے اور حدیث والا اصول تاریخ میں نہیں چلے گا، وہ خود جب تاریخی روایات کے حوالے سے حضرت علی کے مسئلے میں پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ تاریخی روایات میں تو ہر ایک کے بارے میں کچھ بھی لکھا ہوا ہے نا. اب یہ اصول تو بیان کر دیا کہ تاریخ کا مسئلہ حدیث کی طرح نہیں ہے، یعنی جو تحقیق حدیث میں وہ تاریخ میں نہیں ہوگی، کیونکہ ایسا کریں گے تو تاریخ کہاں سے بیان کریں گے. یہ تو بیان کر دیا. لیکن جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ آتا ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھئی ان کے سلسلے میں بھی تو ایسی اناب شناب موجود ہے جیسے دیگر کے سلسلے میں موجود ہے. تو وہاں مجبور ہو کے کہتے ہیں کہ بھائی، مولانا کہتے ہیں، مولانا مودودی کہتے ہیں کہ جب دونوں طرح کی روایات ہیں، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب اچھی اور بری دونوں طرح کی روایات ہیں، تو اچھی روایتوں کو ہم کیوں نہ ترجیح دیں جو ان کے مجموعی طرز عمل سے مطابقت رکھتی ہیں. کیوں ضد ہے کہ خراب روایتوں کو ترجیح دی جائے؟ سوال یہ ہے کہ ہم بھی یہی بات کہتے ہیں اور تمام صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب کسی بھی صحابی کے سلسلے میں دونوں طرح کی روایت موجود ہو، اچھی بھی ہو اور بری بھی ہو، تو کیوں نہ اس روایت کو ترجیح دیا جائے جو روایت صحابیت، اس کی شان اور قرآن و سنت میں جو ان کی عدالت موجود ہے، ثقات موجود ہے، اس کے مطابق اور ان کے مجموعی طرز عمل کے مطابق. چھٹی بات، دو باتیں رہ گئیں. صحابہ کے سلسلے میں جو کچھ قابل اعتراض باتیں ہیں وہ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں. یہ کون کہتے ہیں؟ صحابہ پہ جو تنقید کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی ہم نے اپنی طرف سے نہیں کچھ کہا، ہم نے جو کچھ اپنی کتاب میں لکھا، ہم جو بول رہے ہیں
وہ تو تاریخ کی کتابوں میں وہ موجود ہیں. اچھا اتنا ہی نہیں کہ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں، بلکہ ان بڑے بڑے علماء مورخین اور ان بڑے بڑے بزرگوں کی تاریخی کتابوں میں موجود ہیں جو اہل سنت کے ہاں بڑے معتبر ہیں. اس لیے اگر آپ ہم پہ تنقید کر رہے ہیں، ہم کو گستاخ صحابہ کہہ رہے ہیں، تو جائیے نا ابن سعد کو گستاخ کہیے، ابن الاسیر کو گستاخ کہیے، ابن جریر طبری کو گستاخ کہیے، ابن کثیر کو گستاخ کہیے، کیونکہ یہ روایتیں تو ان کی کتابوں میں موجود ہیں اور اہل سنت کے اکابر علماء اور بزرگ اور مورخین میں سے ہیں، محدثین میں سے بھی ہیں یہ. تو ان کو کہیے یہ باتیں تو ان کتابوں میں موجود ہیں. جواب اس کا یہ ہے کہ اصل بحث یہ ہے ہی نہیں کہ کتابوں میں موجود ہیں یہ باتیں یا نہیں، یا یہ کہ بڑے لوگوں کی کتابوں میں موجود ہیں یا چھوٹے لوگوں کی کتابوں میں موجود ہیں. بھٹکانا نہیں چاہیے. اصل بحث یہ ہے ہی نہیں. بحث کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ تاریخ لکھنے میں ان کا طریقہ کیا تھا. کسی بھی کتاب کو لکھنے میں ان کا اپنا لکھنے والے کا کوئی طریقہ ہوتا ہے، اسے جب تک جانا نہیں جائے گا تب تک اصل حقیقت سمجھ میں نہیں آئے گی. تو مختصر میں یہ جان لیجئے کہ ان لوگوں کے پیش نظر روایتوں کو، تاریخی روایتوں کو جمع کرنا تھا. تاریخی روایتوں کو چھان کر، پھٹک کر، اچھے کو برے سے الگ کر کے، صحیح کو غلط سے الگ کر کے پیش کرنا ان کا مقصد نہیں تھا. ان کا مقصد تاریخی روایات کو جمع کرنا. مثال کا، اور اگر آپ یہ نہیں مانتے تو میں آپ کو ایک آدھ مثالیں دیتا ہوں. ابن سعد کے یہاں موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت پڑھ رہے تھے ومناۃ الثالثۃ الاخری، تو شیطان نے آپ کی زبان پہ یہ بھی جاری کرا دیا تلک الغرانیق العلا وان شفاعتهن لترتجى، کہ یہ مقدس دیویاں ہیں اور ان کی شفاعت کی امید کی جاتی ہے. اب یہ من گھڑت روایت ابن سعد کی تاریخ میں موجود ہے. اسی لیے محدثین کہتے ہیں کہ ابن سعد بذات خود تو سے کہاں ہیں، لیکن ان کی کتاب میں کمزور روایات بھری پڑی. ابن جریر طبری خود لکھتے ہیں، اور یہ بات ہم لوگ پچھلے سال بھی بیان کر چکے ہیں باقاعدہ عبارت پڑھ کر کے تفصیل سے. اس کا مفہوم یہ ہے، انہوں نے جو لکھا ہے کہ ہماری کتاب میں، ابن جریر طبری جو اپنی کتاب تاریخ کی لکھ رہے ہیں، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری کتاب میں ناپسندیدہ چیزیں پڑھنے کو ملیں گی، لیکن ہم کو جو روایت جس طرح ملی ہم نے اس کو اسی طرح درج کر دیا ہے. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے یہاں دیگر لوگوں کے مقابلے میں بڑی صفائی ملتی ہے، بڑی تنقیح ملتی ہے دوسروں کے مقابلے میں، لیکن تساہل ان کے یہاں بھی کثرت سے موجود ہے. اس لیے تاریخ میں کسی بات کا موجود ہونا کافی نہیں ہے. اگر یہ اصول اپنا لیا جائے تو بھائی کسی کی عزت بچے گی نہیں. کوئی بھی بات پھر کسی کے بارے میں آپ کہہ لیجئے، کسی کے بارے میں اخبارات ہیں، نیوز چینل ہے، بہت ساری باتیں ان کے بارے میں موجود ہیں اور آدمی بہت اچھا ہے، آپ کو تحقیق نہیں کریں. نیوز چینل میں یہ بیان کیا گیا تھا، اخبار میں یہ بات آیا تھا، آئی تھی اور کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، لیجئے ان کو غیر معتبر آپ قرار دے دیجئے. یہ تو عام حالات میں نہیں ہوتا ہے. وجہ یہ کی کہ صحابہ کرام کے سلسلے میں تاریخی روایتوں پر اس طرح اندھا دھند اعتماد کیا جائے. مجھے تعجب ہوتا ہے کہ جو لوگ بخاری کی روایت پر تنقید کرتے ہیں، اصح الکتب بعد کتاب اللہ والی روایتوں پر تنقید کرتے ہیں اور ان کو ضعیف قرار دیتے ہیں، انہیں آخر اتنا جو مسئلہ ہے، اتنی جو پریشانی ہے، یہ حضرات ایسا کیوں کر رہے ہیں کہ تاریخی روایتوں کو بچا رہے ہیں؟ جو لوگ حدیثوں کی حرمت پامال کرتے ہیں، حدیثوں کی حرمت پر جو ہے لحاظ نہیں، حدیثوں کی حرمت پر، وہ تاریخ کی روایتوں کی حرمت کے پیچھے اتنے کیوں پڑے ہیں؟ اس لیے کہ ان روایتوں کی مدد سے صحابہ کی حرمت پامال کرنے مدد ملے. 7ویں بات، تاریخی روایات کی تحقیق میں اصول حدیث کا استعمال درست نہیں ہے. تھوڑی سی بات اس سے پہلے ہو چکی ہے، یہ بات غلط ہے. محدثین و مورخین نے اپنی فرصت کے لحاظ سے تاریخی روایات پر بھی اصول حدیث کا استعمال کیا، لیکن چونکہ ان کا میدان وہ نہیں تھا، یا اس میں وہ نہیں پڑے، یا اس کا موقع نہیں تھا، تو اس وجہ سے اس کی تحقیق و تنقیح میں وہ نہیں گئے. لیکن جہاں جہاں ضرورت پڑی، جہاں ان کو فرصت ملی، جہاں موقع آ گیا، وہاں پر انہوں نے اصول حدیث کا استعمال کیا. ایک خط کے سلسلے میں ابن کثیر خود ہی لکھتے ہیں، ھذا منقطع بین ابی عبیدہ و زمان علی و معاویہ، کہ ابو عبیدہ جو اس واقعہ کا راوی ہے، اس نے حضرت علی اور معاویہ کا زمانہ نہیں پایا، یعنی یہ قبول کے لائق نہیں ہے. واقعی کی ایک روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ حنین میں 100 اونٹ اور 40 اوقیہ سونا یا چاندی عطا کیا.
اس پر حافظ ذہبی اصول حدیث کا استعمال کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ واقدی کو اپنی بات تو یاد ہی نہیں رہتی. اگر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں قدیم تھے تو پھر تالیف قلب کی ضرورت کیا پڑی؟ اور اگر آپ نے ان کو مال دیا ہوتا تو پھر فاطمہ بنت قیس نے جب شادی کا پیغام دیا تھا اور رسول گرامی سے مشورہ لیا تھا تو آپ یہ کیوں کہتے کہ معاویہ سلوک اللہ مال علیہ؟ معاویہ تو فقیر ہیں، محتاج، ان کے پاس مال ہی نہیں. اسی لیے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں فالمتکلم والمفسر والمؤرخ ونحوهم لو ادعى احدهم نقلا مجردا بلا اسناد ثابت لم يعتمد علیہ، کہ چاہے متکلم ہو، چاہے مفسر ہو، چاہے مورخ ہو، ان کے جیسے کوئی اور لوگ ہوں، اگر مجرد نقل کیا ہے اور سند ثابت نہیں ہے تو پھر ان پر کوئی بھروسہ نہیں کیا جائے. 8ویں بات، مجروح راوی صرف حدیث میں متروک ہے، تاریخ میں نہیں. یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک راوی ہے وہ حدیث میں تو متروک ہو لیکن تاریخ میں متروک نہ ہو. کیسی کیسی چیزیں لا رہے ہیں. بعض دفعہ یہ بات صحیح ہے کہ بعض دفعہ تاریخ اور حدیث کے باب میں کسی راوی کے ضعیف اور ثقہ ہونے کا فرق کیا جاتا ہے. جو کفایت بھائی ہیں وہ ضرورت پڑنے پہ اس کی مزید توضیح کر دیں گے. اس کے اسباب الگ ہوتے ہیں، لیکن اگر جرح کا سبب، عیب کا سبب حفظ ہے، ضبط ہے، عدالت ہے تو یہ جرح تاریخ اور حدیث دونوں میں یکساں ہے. کوئی فرق نہیں ہے اس کے حدیث میں ضعیف ہونے کا اور تاریخ میں ضعیف ہونے کا. اگر حدیث میں ضعیف ہے تو پھر تاریخ میں بھی ضعیف ہے. ابتدائی صدیوں میں حدیث اور تاریخ دونوں کے لیے حدیث کا لفظ استعمال ہوتا رہا ہے. مثال کے طور پر ابن کثیر کی تاریخ میں آپ کوئی بھی ایک عام طالب علم بھی مدرسے کا کھول کر کے دیکھ سکتا ہے کہ حدثنا فلان کی تعبیر کثرت سے مل جائے گی. بعض مقامات پہ علامہ طبری نے تاریخ بیان کرنے والوں کو محدثین کہہ دیا. اس لیے جب ائمہ حدیث کسی کو ضعیف فی الحدیث یا متروک فی الحدیث کہتے ہیں تو اس کا صرف یہی معنی نہیں ہوتا کہ رسول اللہ کے اقوال، رسول اللہ کے افعال اور تقریرات میں صرف وہ ضعیف یا متروک ہے، بلکہ اس کا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ تفسیر میں، فضائل میں، مغازی میں، تاریخ میں، سیرت میں بھی ضعیف اور متروک ہے. امام بخاری کے استاد علی بن مدینی واقدی کے بارے میں لکھتے ہیں لا ارضاہ فی الحدیث، میں اس سے حدیث میں بھی راضی نہیں، ولا فی الانساب ولا فی شیء، کسی چیز میں بھی اس سے راضی نہیں. تو یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ بھئی اگر راوی حدیث میں مجروح ہے تو تاریخ میں مجروح نہیں ہوگا. آخری بات، یہ کہتے ہیں یہ لوگ کہ جن روات کو آپ ضعیف کہتے ہیں، جن روات کو آپ ضعیف کہتے ہیں، تاریخ میں، مغازی میں، سیرت میں علماء نے واقعات انہی لوگوں کے حوالے سے نقل کیے ہیں. آپ ایک طرف کہتے ہیں ضعیف ہیں، لیکن علماء نے جب واقعات نقل کیے سیرت میں، مغازی میں، تاریخ میں، تو انہی لوگوں کی نسبت سے نقل کیے ہیں. تو جواب اس کا یہ ہے کہ بھئی نقل کرنے کا مطلب بہر طور اعتماد کرنا نہیں ہوتا، کیونکہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ انہوں نے واقعات ان راویوں سے اس لیے نقل کیے کہ وہ ان راویوں کو قابل اعتماد جانتے تھے. بھئی ایک ہوتا ہے اعتماد اور ایک ہوتا ہے استشہاد، یعنی ایک ہوتا ہے اصل میں بیان کرنا اور ایک ہوتا ہے ضمناً بیان کرنا. تو اصالتاً بیان کرنا اور ضمناً بیان کرنا دونوں دو باتیں. مثال کے طور پہ قرآن اور صحیح حدیث میں کوئی چیز آئی ہوئی ہے، اب اسی ضمن میں انجیل کی کوئی بات آپ نے نقل کر دی جو موافقت میں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ آپ انجیل کو غیر محرف مانتے ہیں یا قابل اعتماد مانتے ہیں. چنانچہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ غزوات اور تاریخی واقعات کی تشریح میں واقدی جیسے راویوں کے بیانات بھی نقل کرتے ہیں، لیکن ان کے پیش نظر اصل میں بخاری کی روایت ہوتی ہے اصالتاً. اب کمزور راویوں کی جو روایت وہ لاتے ہیں وہ موافقت میں اور تشریح میں لاتے ہیں، یا کسی ایسے جزئیے کی تشریح ہو جاتی ہے جو اصل میں نہیں ہے اور وہ جزئیہ اصول شریعت اور اصول حدیث اور دیگر چیزوں کے مخالف نہیں ہوتا ہے، تو اس طرح لاتے ہیں، اصالتاً نہیں لاتے. خلاصہ یہ ہے میرے بھائی کہ موجودہ زمانے میں، یہ بات یاد رکھیے گا، یہ خلاصے کی بات، کہ موجودہ زمانے میں جب عام تاریخ کے حوالے سے، عام تاریخ دنیا کی اصول تحقیق پختہ سے پختہ تر ہوتے جا رہے ہیں، کاربن ڈیٹنگ تک ہو رہی ہے، اسٹریٹیگرافی بھی ہو رہی ہے، مختلف طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں، بین الموضوعاتی تحقیق کی ٹرم استعمال کی جا رہی ہے تاریخ کی تحقیق میں، تو پھر اسلامی تاریخ کے بارے میں یہ کہنا کہ سب کچھ آستھا پہ چلنے دیجئے، یہی تو آستھا پہ تو کہنا ہوا. بھائی آپ ایک غیر مسلم
جس کا تعلق دین سے نہیں، شریعت سے نہیں، اسلام سے نہیں، قرآن سے نہیں، حدیث سے نہیں، ان چیزوں کی تحقیق میں جدید سے جدید اصول استعمال کر رہے ہیں جو ان کے امکان میں ہے، جن کو وہ اصول تحقیق میں درست مانتے ہیں، جو ان کے حساب سے کسی چیز کو ثابت کر سکتی ہے، تو وہ باریک سے باریک چیزوں پر آ رہے ہیں اور باریک سے باریک اصول لا کر کے اپنے حساب سے وہ تاریخ میں تحقیق کر رہے ہیں۔ تو سوال یہ پھر اسلامی تاریخ کے بارے میں آج کے زمانے میں یہ کہنا کہ سب کچھ آستھا کے نام پہ چلنے دیا جائے، بہت کمزور بات۔ اسلام نے تو کیا کہا، ان جاءکم فاسق بنبأ، کوئی فاسق اگر کوئی خبر لے کے آئے تو تحقیق کرنا ہے۔ اب اس میں تو یہ فرق ہے ہی نہیں نا کہ حدیث میں یا تاریخ میں، حدیث کی بات لے کے آئے گا تو تحقیق کرنی ہے، تاریخ کی بات لے کے آئے گا تو تحقیق نہیں کرنی ہے۔ اسلام تو سراپا تحقیق کا دین ہے۔ صحابہ کے دشمن، صحابہ پہ تنقید کرنے والے آخرکار تحقیق سے پریشان کیوں ہیں؟ اور حدیثوں کو ملیا میٹ کرنے والے، حدیثوں پہ تنقید کرنے والے، صحیح سند سے ثابت شدہ روایات میں ظن کی بات کرنے والے، خبر واحد میں ظن کی بات کرنے والے، کذب کے معمولی امکان پر عمارتیں کھڑی کرنے والے، سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ تاریخ کی کمزور، ضعیف، موضوع اور مشتبہ روایتوں کو مقدس بنانے میں کیوں پریشان ہے؟ یہ سوال ہے۔ اس لیے پریشان ہے تاکہ صحابہ کرام کی حرمت پامال کرنے کا راستہ آسان ہو سکے۔ بات لمبی ہو گئی، بہت معذرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہر پوائنٹ اس میں تشریح ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی جو قبول فرمائے۔ جزاک اللہ خیر شیخ، بارک اللہ فیک۔ اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں۔ آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل۔ اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ۔ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔